زندگی آزمائشوں میں ضرور گھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن اللہ ان آزمائشوں میں آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کے قریب ہے، وہی ہے جو آپ کو تھکنے نہیں دے رہا، وہی ہے جو آپ کو ہر بار امید دلا دیتا ہے، اور جب آپ بھٹکنے لگتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ذریعے آپ کو اشارہ دیکھ کر آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وہی ہے جب آپ اندھیروں سے ڈرنے لگتے ہیں تو کسی نہ کسی آیت کے ذریعے اور کسی نہ کسی راستے کے ذریعے آپ کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ وہ آپ اکیلے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ ہمیں کیوں اکیلا چھوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمارے اوپر ایک ایک نظر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہم کیوں اپنی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ سے دل ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سب کچھ ناممکن چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے، ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے بھی آپ کے لیے ساری تیاریاں کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی پوری لگن کے ساتھ کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ سے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام رکھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھیں۔ اللہ ہی سے مدد مانگیں اور اللہ ہی سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد ضرور بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مدد بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہے تو اس کے لیے اسباب اور مسائل اس سے راستہ نکل آتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے وسائل اور راستے ضرور بناتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، جس سے وسائل نکلتے ہیں۔ اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر ہمارے پاس وسائل ہے لیکن ہم پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اس وسائل سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ حیران کر دیتا ہے۔ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے، اور جب وہ چیز ہمارے لیے ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو سب کچھ ہمارے پاس تھا پھر بھی ہم نہیں کر پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی آسانی سے ہماری مدد کر دی، اور یہ تو کتنی آسان چیز تھی اور ہم اس کو اتنا مشکل سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ آزمائش سے گزر رہے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے کیا کیا کر رہا ہے، اور اس نے آپ کے لیے کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ ساری جو آزمائشیں ہیں جس سے آپ کا سامنا ہوا تھا وہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ جان کر آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ سے کتنی محبت ہے، آپ کا جو دل جو ہوگا وہ پگھل جائے گا۔ ان آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو آپ سوچیں گے کہ آزمائشیں جو آئی تھیں یہ تو میرے ہی بھلے کے لیے آئی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آزمائشوں میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، اور وہ چیز ہمارے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہماری خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب ہمیں بچا لیتا ہے اور پھر کئی وقت بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے خیر نہیں تھی، وہاں ہمارا نقصان ہونا تھا اور ہم تو اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاں ضرور ہمارا دل توڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں سے بچا بھی لیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے خیر کی چیزیں ہوتی ہیں اس کی سمجھ جو ہوتی ہے وہ بہت بعد میں آتی ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں تو صرف اپنے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ جیسے ہمارے جو بڑے ہیں ان کی زندگی گزر گئی اور ان کے لیے بھی سب کچھ اچھا ہوتا تھا، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سب کچھ اچھا ہوتا آ رہا تھا، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ جو چیز آپ کے بس میں ہے، آپ نے پوری کوشش کر لی، اب وہ آپ کو نہیں مل رہی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ اگر ایک ہی چیز کے پیچھے آپ بھاگتے رہیں گے تو اس میں کیا ہوگا، آپ کو ڈپریشن بھی ہوگا، اینزائٹی بھی ہوگی، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھی ہو رہے ہوں گے۔ جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ نے دعائیں بھی مانگ لی، آپ نے ہر وہ چیز کر لی، ہر اسباب کا آپ نے اختیار کر کے دیکھ لیا، آپ نے ہر کام کر دیکھ لیا، اس کے بعد بھی آپ کی کوئی بات نہیں بنی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، اور اس چیز کے بارے میں بار بار بھی سوچ کے اپنے دماغ کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ صرف کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ میں نے معاملہ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو مجھے دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور آپ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، اور آپ یہ چیز بہترین کر کے مجھے ضرور واپس کریں گے۔ یہ چیز جو بھی
مجھے چاہیے وہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھ دی ہے، اور اب آپ مجھے یہ بہترین طریقے سے واپس ضرور کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پھر آپ دعائیں مانگتے رہیں، اور اس چیز کے لیے آپ پریشان نہ ہوں، پاگلوں کی طرح اپنے دماغ کو ڈسٹرب نہ کریں، صرف اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کے لیے بہترین بنا کر دے گا جو چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی تھی۔ تو آپ کو کبھی بھی ایک ہی چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے۔ ہمیں صرف یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ہی چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہر طریقے سے اسبابوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہترین میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں جو تہجد استغفر اللہ کی میریکل اسٹوری ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک وائف ہوں اور 7 بچوں کی ماں ہوں۔ میں 20 سال سے ہم لوگ ایک گھر میں، چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے، جس میں صرف ایک کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہال تھا۔ میرے شوہر نے گھر کے مالک کے ڈرائیور کے طور پر کام کیا، یعنی کہ جس کے گھر میں رہتے تھے ان کے گھر کے ڈرائیور کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ میرے شوہر کو تھوڑی سی تنخواہ حاصل ہوتی تھی جو مشکل سے مہینے کے بیچ تک ہی چل پاتی تھی۔ میرے شوہر کے جو مالک تھے ان کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل گیا، ہماری مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ مرحوم مالک کے بیٹے نے میرے شوہر کی جو تنخواہ تھی وہ ختم کر دی اور ہمیں گھر سے جانے کا مطالبہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے پاس جانے کے لیے کہیں اور کوئی گھر نہیں ہے۔ ہم نے مشکل دنوں کو برداشت کیا، ضروریات کے جو بھی سب سامان تھا وہ ہمیں سب کچھ کرنا پڑا۔ اس کا رویہ مزید ظالمانہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ہماری جو لائٹ کی سپلائی ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دی گئی، جبکہ ہم وہاں رہ رہے تھے۔ ہم نے مشکل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہم نے اپنے آپ کو محسوس کیا۔ جب اس نے ہم پر جانے کے لیے دباؤ ڈالا، ان چیلنجز کے باوجود اللہ پر میری امید ثابت قدم تھی۔ میں نے دن رات اس کو پکارا، یعنی اللہ کو پکارا، روزانہ سورۃ البقرہ کو پڑھا، کثرت سے استغفر اللہ کیا اور نماز میں اپنے سجدے کو لمبا کیا، عافیت طلب کی اللہ سے۔ ہماری سنگین صورتحال کے باوجود ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ دوسرا ہم کوئی مکان کرائے پر لے سکیں۔ آخرکار میں نے اور میرے شوہر نے مضافات میں ایسی جگہ تلاش کرنے کا فیصلہ کیا جہاں کرایہ زیادہ سستا ہو۔ تاہم میرے شوہر کے لیے نئے اجر نے کہتے ہوئے اس اختیار سے انکار کر دیا کہ یہ کام سے بہت دور ہے۔ اس کے بجائے اس نے دل کھول کر میرے شوہر کو ایک گھر خریدنے کے لیے بڑی رقم کی پیشکش کی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جن کے پاس زندگی کی ضرورت ہے بمشکل ہی ہے، جلد ہی ایک گھر بن جائے گا۔ نئے اجر کا مطلب یعنی کہ ان کے جو نئے مالک تھے یا جس کی ابھی وہ جاب کر رہے تھے۔ شکر گزاری سے انہوں نے مغلوب ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے فضل کا شکر ادا کیا۔ میں اس سے استغفار کرتا رہا اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا رہا۔ میں روزانہ تہجد پڑھتی تھی اور روزانہ تہجد پڑھتی تھی۔ اسی دن میرے شوہر کو خوشخبری ملی کہ انہیں نوکری مل گئی، اور جو پرانے مالک تھے یعنی جو مرحوم تھے ان کے مالک کے ایک دوست نے ہماری جدوجہد سے واقف اس کے پاس پہنچایا، جو نئے جہاں پر جاب کر رہے تھے وہاں ان کو پہنچایا، اور ان کو ایک بہت اچھا جو ہے وہ عہدہ ملا وہاں پر۔ اور استغفر اللہ پڑھنے سے ان کے لیے دیکھیے یہ مشکلیں جو تھیں وہ آسان ہو گئیں۔ تو ان کی جو اسٹوری تھی وہ بہت اچھی اسٹوری تھی کہ ان کو جہاں پر یہ جاب کر رہے تھے وہاں سیلری کم ملتی تھی، یہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جس کی کے لیے یہ نوکری کرتے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ ان پر بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، اور یہ استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھیں۔ ان کی وائف سورۃ البقرہ پڑھتی تھیں، تہجد میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھیں۔ دیکھیں یہ نا امید نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکلوں سے آسانی کی۔ جہاں جس کے لیے یہ نوکری کرتے تھے ان کے مرحوم کے بیٹے نے ان پہ ظلم کیا، تو انہی مالک کے دوست نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی جدوجہد دیکھ کر ان کو نوکری دلوا دی۔ تو دیکھیں اگر برے لوگ دنیا میں ہیں تو اچھے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ تو آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، مایوس نہیں ہوں، جیسے یہ لوگ مایوس نہیں ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے۔ ان مشکل حالاتوں میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا بہترین معجزہ کیا، اور ان کو اچھی جاب بھی مل گئی، اچھا گھر بھی مل گیا، سب کچھ ان کے لیے آسان کر دیا۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہے، چاہے